یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حلال روزی اتنی کہ کمائے کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اتنی کہ روزی کمانا ضروری کہ کسی کے سامنے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئے نا تو آپ نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا. کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو بندہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے. فرمایا اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو بندہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے. بھئی انبیاء کرام بھی اپنے ہاتھوں سے کماتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام یہ لکڑی کا کام کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام یہ درزیوں کا کام کرتے تھے، کپڑے سیتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام یہ جانور پالتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے. انبیاء بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کمائی کی تلاش، حلال کمائی کی تلاش یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے حلال کمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمانا، حلال کمائی کی تلاش یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ خود کو سوال کرنے سے بچانے کے لیے اور اپنے اہل خانہ پر اور اپنے ہمسایوں پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے آئے گا نا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا. اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی اس کو عبادت کہا. رزق حلال یہ کمانا یہ عبادت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا نا ان کا، یہ اسلام کے بعد نہیں شروع ہوا تھا، بلکہ اسلام سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی ان کی، دوستی تھی ان کی. روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن صبح اور شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہو. اسلام سے پہلے فرماتی ہر روز صبح اور شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے تھے. اور پھر سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں. بھائی یہ بھی بڑی بات ہے. سب سے پہلے مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے نا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کیا فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے نا اس نے غور و فکر کیا ہے. کسی نے دلیل مانگی ہے، کسی نے معجزہ طلب کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں نے اسلام کی دعوت دی ہے نا تو کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی غور و فکر نہیں کیا. فرمایا بغیر غور و فکر کے انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، بغیر غور و فکر کے. اور پھر ایمان کیسا تھا؟ امیر المومنین
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے اگر ایک پلڑے کے اندر سب مسلمانوں کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں صرف ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب سے وزنی ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا جی کس نے خواب دیکھا ہے، آج خواب کس نے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خواب کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے آسمان سے ایک میزان نازل ہوا ہے، میزان ترازو جس کو ہم تڑکڑی کہتے ہیں تولنے کے لیے، ایک میزان نازل ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے اس میں آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر صدیق سے زیادہ بھاری تھے، زیادہ وزنی تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کا وزن حضرت عمر سے بڑھ گیا، وہ زیادہ بھاری تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کیا گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی سے بڑھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ میزان اٹھا لیا گیا، اس کے بعد وہ میزان اٹھا لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کی خلافت تھی۔ یہ کیا تھا جی؟ فرمایا یہ نبوت کی خلافت تھی، اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہی عطا کرے گا۔ فرمایا یہ نبوت کی خلافت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے مسلمان تھے۔